اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، علم رمل یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل بنایا ہی علم رمل سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، تو اس چینل میں سے ہم کافی چیزیں آپ سے بھی سیکھیں گے۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور کافی چیزیں آپ ہم سے سیکھیں گے۔ تو علم رمل کے موضوع پہ ہم جو ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بناتے رہیں گے۔ کوئی بھی علم ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جاری ہی رہتا ہے، اس پہ ریسرچ ہوتی رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ علم رمل میں استعمال ہونے والی 16 اشکال کا بیان ہم وقتاً فوقتاً کرتے آئے ہیں۔ ذائچہ کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے ذائچہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی ہم علم رمل کے متعلق ویڈیوز بناتے جائیں گے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ قلم اٹھایا ہے، جو چیز ہم سیکھنے والے ہیں، وہ ہے احکامات شکلیہ۔ احکامات شکلیہ میں استعمال ہونے والے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں، آج ہم اس کے اوپر بحث کریں گے۔ یوں تو علم رمل میں بہت سارے اصول ہیں، لیکن سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سوال کی نوعیت دیکھی جائے کہ سوال کس قسم کا ہے۔ سوال خروج کا ہے، خروج کا مطلب کہیں پہ جانا ہو، یا دخول کا، یا کہیں سے آنا ہو، کوئی چیز لینی ہو۔ تیسرا انقلاب، چوتھا ثبات۔ انقلاب کا مطلب ہے گاڑی تبدیل کرنا، گھر تبدیل کرنا، اور ثبات کا مطلب ہے مکان بنانا، کوئی نئی عمارت کھڑی کرنا وغیرہ۔ زندگی میں پیش آنے والے سوالات جو بھی ہیں، ان قسم کی نوعیت سے باہر نہیں ہوں گے، ان چاروں قسم کی نوعیت سے باہر نہیں ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جس کھانے کا سوال ہو اس میں کون سی شکل پڑی ہے، اس سے ہم احکام لگائیں گے۔ مثلاً اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال ہے کہیں جانے کا، سفر کرنے کا، گھر سے باہر جانے کا، اور تالے والی شکل میں اگر صاد خارج ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سائل کی مراد پوری ہوگی۔ اور جو خانہ مطلب میں آنے والی شکل ہے اس کے تکرار کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کا تکرار 2 میں ہو،
6 میں ہو، 8 میں ہو یا 12ویں خانے میں ہو تو ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نحس خانے ہیں۔ اگر تالے والی شکل صد خارج ہے اور اس کا تکرار 11ویں خانے میں اور خانہ نمبر 14 میں تکرار ہوتا ہے تو بھی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ 11واں خانہ اور 14واں خانہ جو ہے وہ صد خانے ہوتے ہیں۔ مختصر سا بیان کہ اگر تالے کی شکل کا تکرار نحس گھروں میں ہو تو مطلب کہ حاصل ہونے میں ناکامی ہوتی ہے، اور اگر تالے والی شکل کا تکرار 11ویں میں یا 14ویں میں ہو تو کامیابی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھیں گے کہ خانے والی شکل جو ہے، خانے مقصد والی شکل، مثلاً سائل کہیں جانا چاہتا ہے اور اس کا عکس جو ہے، اس شکل کا عکس خانہ نمبر 2، 6، 8 یا 12 میں آئے تو کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اس شکل کا عکس آ رہا ہے۔ وہ شکل تکرار نہیں کر رہی لیکن اس شکل کا عکس 2، 6، 8، 12 میں آ رہا ہے تو کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر اس شکل کا عکس جو ہے وہ 11ویں میں اور 14ویں میں ہو تو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خانہ نمبر 11 اور خانہ نمبر 14 جو ہے وہ صد خانے ہوتے ہیں، لیکن ان صد خانوں میں تالے کی شکل تکرار نہیں کر رہی بلکہ اس کا عکس جو ہے وہ صد خانوں میں تکرار کر رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال اتصال کا ہے، مطلب کہ کسی سے ملنے کا، کسی کے پاس جانے کا، کوئی کسی کے ساتھ مل رہا ہو اور خانہ مقصد میں جو اشکال آ رہی ہوں وہ خارج ہوں۔ سوال اتصال کا ہے اور مقصد والی جو شکل ہے، مقصد کا خانہ جو ہے وہ خارج آ جائے اور عکس اس کا خانہ نمبر 11 یا خانہ نمبر 14 میں آ جائے تو فی الوقت کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب اس اصول کو آپ سمجھیں، اگر سوال اتصال کا ہو اور خانہ مقصد میں اشکال خارج آ جائے اور عکس اس کا خانہ نمبر 11 یا 14 میں آ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ فی الحال کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی، اور کچھ دیر بعد، مطلب کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کام ضرور پورا ہوگا، چاہے اس میں مہینے لگ جائیں یا سال لگ جائے۔
کسی بھی وقت وہ کام ہو جائے گا۔ سائل کسی بھی وقت کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ اصول نمبر پہلا تھا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔